السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے فلسطین، غزہ، بیت المقدس، مشرق وسطیٰ کی یہ جنگ، اور اس میں امریکی صدر کا ایک نیا منصوبہ آیا ہے۔ اس کے حوالے سے ہم نے چند باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ 3-4 دائروں میں مختصر گفتگو کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ فلسطین، اس کی اہمیت، ایک مذہبی اہمیت کیا ہے اور تاریخی اہمیت کیا ہے۔ فلسطین ارض انبیاء ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ قرآن پاک نے ذکر کیا باپ اور بیٹے کا مکالمہ، جب ان کے باپ نے بابل میں ان سے کہا زواجرنی ملیہ، تو انہوں نے کہا السلام علیکم، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام بابل سے بیوی اور بھتیجے سمیت ہجرت کر کے وہاں سے نکلے تھے اور فلسطین کو ٹھکانہ بنایا تھا۔ پھر 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کو فلسطین میں بسایا اسحاق علیہ السلام کو، دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں۔ ایک الگ مستقل تاریخ ہے یہ، بنی اسحاق یا بنی اسرائیل اور وہ بنی اسماعیل۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد 2 حصوں میں تقسیم ہو کر یہ عرب کا علاقہ ان کے، اور فلسطین کا اور وہ شام وہ علاقہ ان کا۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، وہاں سے بھائیوں نے ان کو نکال دیا، چھوڑا ہے۔ وہ اپنے مراحل سے سورہ یوسف پوری تفصیل ہے اس کی۔ مصر پہنچے، مصر کے پہلے قیدی بنے پھر بادشاہ بنے، وہ پوری تاریخ ذہن میں لے آئے۔ تو بنی اسرائیل کا تسلط قائم ہوا، حکومت قائم ہوئی کہاں؟ مصر میں، کئی نسلوں تک چلی۔ اس کے بعد پھر یہ دوسری قوم فرعون کی قوم غالب آئی اور یہ غلام بن گئے، یہ بھی کئی نسلیں چلی بات۔ اس غلامی سے آزادی کے لیے موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ میں ساری تفصیلات چھوڑ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے، اشارات کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام قوم کی آزادی کے لیے، ان کا پیغام فرعون کو کیا تھا کہ میں کس لیے آیا ہوں؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم۔ وہ کئی مراحل سے گزر کر آزادی حاصل ہوئی فرعون کے غرق ہونے کے بعد۔ فرعون غرق ہوا، اس کا لشکر بھی غرق ہوا اور بنی اسرائیل کو آزادی ملی۔ پھر جہاد کا حکم ہوا، میں ایک جملے میں ساری، جہاد کا حکم ہوا۔ بنی اسرائیل نے جہاد سے معذرت کر لی، انکار کا لفظ میں نہیں کہتا، معذرت کر لی۔ ان فیہا قوما جبارین، بڑے ڈاڑے لوگ ہیں، بڑے کم طاقتور لوگ ہیں، معذرت۔ اللہ پاک نے سزا دی، ٹھیک ہے۔ یتیہون فی انہا محرمۃ علیہم 40 سنہ، 40 سال تک تو اب جا بھی نہیں سکو گے، یہیں بیٹھو خیموں میں، صحرا میں۔ اگلی نسل میں پھر یوشع ابن نون علیہ السلام نے جہاد کی قیادت فرمائی، پھر جہاد میں بیت المقدس یہ واپس لیا اور یہ پھر دوبارہ مرکز بن گیا بنی اسرائیل۔ اس کے بعد پھر ایک جنگ کا قرآن پاک ذکر کرتا ہے من بعد موسیٰ، جس کو ہم جالوت اور طالوت کی جنگ کہتے ہیں۔ پھر جالوت کا غلبہ ہوا وہاں کافر قوم کا، تو اللہ کے پیغمبر حضرت سمویل علیہ السلام نے حضرت طالوت کو امیر مقرر کیا۔ وہ تفصیل قرآن پاک میں مذکور، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں جالوت قتل ہوا کس کے ہاتھوں؟ داؤد علیہ السلام، وقتل داؤد جالوت۔ اللہ پاک نے پھر ان کو بادشاہ آتا اللہ الملک والحکمہ علمہ مما یشاء۔ داؤد علیہ السلام کو، طالوت علیہ السلام کا نرینہ اولاد نہیں تھی بیٹی،
تو اللہ پاک نے طالوت تو پیغمبر نہیں تھے، امیر تھے، ان کے بعد ان کی سلطنت کسے ملی؟ داؤد علیہ السلام کو۔ یا داؤد انا جعلناک کا خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ تو یہ جو داؤد علیہ السلام نے سلطنت قائم کی، یہ اسرائیل کہلاتی تھی۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، ان کی اولاد ہی بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یہ پھر بادشاہت رہی، اور یہ آئیڈیل بادشاہت تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ باپ بیٹے کی بادشاہت اب تک نہیں بھولی یہودیوں کو، ہمیں بھی نہیں بھولتی، ہمارے بھی پیغمبر تھے ہو یا۔ تو وہ اسرائیل کا وہ دور بڑا عروج کا دور تھا۔ آج کل نیٹ میں جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے نا، اسی ریاست کا نقشہ ہے، وہ اس کو واپس لینے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پھر ایک دور گزرا یہ، لیکن میں پہلے اس کی مذہبی اہمیت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں جو پیغمبروں کا سلسلہ تھا، اس کا ایک مرکز بیت المقدس تھا، دوسرا مرکز کیا بنا؟ مکہ مکرمہ، لیکن پیغمبر ایک ہی آیا، یہاں تو ہزاروں آئے، ان کا قبلہ ہے۔ پھر ایک دور گزرا عیسیٰ علیہ السلام تک، لیکن اس دوران ایک تباہی ان پر آ چکی تھی۔ بخت نصر کے ہاتھوں بابل کے بادشاہ نے یہاں قبضہ کیا، ان کو نکال دیا، بیت المقدس گرا دیا، بہت کچھ ہوا، وہ بھی قرآن پاک میں بھی اور حدیث میں تفصیل مذکور، میں مرحلہ وار عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر دوبارہ آباد ہوا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، قرآن پاک نے سارے مراحل ذکر کیے، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، اور پھر یہ دوبارہ آباد ہوا۔ دوبارہ آباد ہوا، اپنے پہلے اسی مقام پر آیا۔ یہ اس وقت یہود کا مرکز تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، یہی فلسطین میں ہوئی ہے، بیت اللحم یہی یروشلم میں ہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو یہود میں سے کچھ نے قبول کر لیا، اکثر نے انکار کر دیا۔ کچھ نے قبول کر لیا، حواریوں نے قبول کر لیا، باقیوں نے انکار کر دیا۔ انکار کرنے والے یہودی رہے، ماننے والے نصارہ، مسیحی، عیسائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا پھر یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم نے قتل کر دیا ہے، عیسائیوں کا دعویٰ بھی یہ تھا کہ صلیب پہ چڑھے ہیں۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ اب تک موجود ہیں، زندہ ہیں، آسمانوں پر موت لے آئی، آسمانوں پر ہے۔ اور دنیا کی سب سے لمبی عمر کے انسان کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ کتنی عمر ہو گئی ہے؟ 2025 سال ہو گئی، اب پتہ نہیں کتنی باقی ہے۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا انہوں نے، اور اپنے طور پہ انہوں نے سمجھے کہ ہم نے قتل کر دیا۔ پھر ادھر رومیوں نے، روم کے بادشاہ نے اسلام قبول کیا، قوم نے اسلام قبول کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے کوئی 90 سال بعد رومی بادشاہ تیتس رومی نے حملہ کیا، قبضہ کیا، یہودیوں کو نکالا، ہیکل سلیمانی گرا دیا، تہس نہس کر دیا ہر شے، اور قبضہ کر کے یہ پھر عیسائی مرکز بن گیا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی 1 صدی بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے ہیں، اس وقت یہ یروشلم کہہ لیں، بیت المقدس کہہ لیں، یہ عیسائیوں کا مرکز تھا، عیسائیوں کا قبلہ تھا، عیسائیوں کا مرکز تھا۔ پھر یہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ اس کے فاتح کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اور فاتح کون ہے؟ فاتح شام کون ہے؟ ابو عبیدہ عامر بن الجراح، وہ فاتح، انہوں نے فتح کیا تھا۔ اس کے بعد یہ پھر، اور وہ پوری تاریخ ذہن میں لے آئیں کہ جب وہ اپنی پرانی علامتوں کے مطابق عیسائیوں نے کہا کہ تمہارا امیر آئے گا تو قبضہ دیں گے، وہ ساری باتیں ذہن میں لے آئیں، ہمارے پاس آ گیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں یہ ہمارے پاس آیا۔ پھر ایک دور آیا کہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، صلیبی جنگیں ہوئیں، صلیبی قوتوں نے متحد ہو کر، پوپ اربس ثانی نے اپنی زبان جہاد کا فتویٰ دیا تھا، انہوں نے ہمارے خلاف جہاد کیا اپنی اصطلاح میں، ہم سے قبضہ لے لیا۔ پھر 90 سال تقریباً عیسائیوں کا قبضہ رہا۔
پھر صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ قبضہ واپس لیا. تب سے تقریباً پچھلی 1 صدی تک مسلمانوں کا کنٹرول ہی رہا. اس کی ایک پوزیشن تو یہ ہے کہ یہود کا قبلہ رہا ہے، عیسائیوں کا قبلہ بھی بیت الرحم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقام پیدائش مکاناً شرقیہ، اس کو قرآن پاک نے مکاناً شرقیہ کہا ہے. اذ انتبذت من اہلہا مکاناً شرقیہ، بیت الرحم وہی ہے. اور پھر ہمارا قبلہ بھی بنا. ہمارا قبلہ 2 حوالوں سے بنا. ایک اس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا نقطۂ آغاز کیا تھا؟ مسجد اقصی. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. حضور کا مقام معراج یہ ہے، یہاں سے گئے تھے، آ گئے تھے، وہاں واپس آئے تھے. وہاں اختلاف روایات، لیکن وہ ہمارا مرکز تھا. اس حوالے سے کہ ہمارا مقام معراج ہے، اور صرف مقام معراج نہیں، انبیاء کی امامت کا مرکز بھی ہے. انبیاء کی امامت حضور نے کہاں کی تھی؟ مسجد اقصی میں کی تھی. پھر یہ ہمارا قبلہ بھی ہے. عیسائی بھی دعوے دار ہیں، یہودی بھی دعوے دار ہیں. ایک اور قوم کا قبلہ بھی وہی ہے. یہ بہائی جو ہے نا، بہائی بابی مکہ، مرزا بہاء اللہ شیرازی، وہ بھی مرزا ہی تھا. مرزوں نے بڑے کام خراب کیا ہر زمانے میں. یہ وہ مرزا ہی تھا بہاء اللہ شیرازی، ان کا مرکز بھی وہی ہے مکہ. لیکن بار یہ چلا رہا تھا، ہمارے کنٹرول میں تھا. یعنی صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ کے فتح کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے کنٹرول میں رہا. اور اب سے 100 سال پہلے، یہ تو اس وقت تک کی تاریخ ہے، 100 سال پہلی جنگ عظیم تک ہمارے پاس ہی تھا. خلافت عثمانیہ، ترکی کی خلافت، اس کا ایک صوبہ تھا یہ. اس پر خلیفہ عبدالحمید ثانی ترکی کے معذور خلیفہ تھے، ان کی یادداشتوں میں بڑی تفصیلات موجود ہیں. یہ یہاں کیسے آئے؟ اس زمانے میں ایک بات اور نوٹ کر لیں، یہ صلاح الدین ہماری حضرت عمر کے دور سے لے کر اب تک ہماری بیت المقدس پر لڑائیاں صلیبی جنگیں ہوتی رہی ہیں، عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ. اس میں یہاں کی کوئی لڑائی ہماری نہیں. ہم نے لیا بھی عیسائیوں سے تھا، ہم سے چھینا بھی عیسائیوں نے، پھر دوبارہ بھی ہم نے کس سے لیا؟ عیسائیوں سے. تقریباً 1200 سال ہماری لڑائی. یہودیوں کا کوئی عمل دخل نہیں، یہودی پتہ نہیں کہاں رہتے تھے، کہاں کیا ہوتا. ایک واقعہ تو یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنی ریاست بحال کرنے کا فیصلہ کیا، بین الاقوامی تنظیم قائم کی. ہرتز لیڈر تھا خلیفہ عبدالحمید ثانی. فرماتے ہیں کہ میرے پاس ان کا وفد آیا. اس زمانے کی یہ بات یہودی مورخین خود تسلیم کرتے ہیں کہ عیسائی ان کو مارا کرتے تھے، مسلمان پناہ دیا کرتے تھے. یہودی مورخین کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے 2 سب سے اچھی پناہ گاہیں تھیں، عیسائیوں کی اور ان کی لڑائی تھی. مارتے تھے، بے پناہ مارتے تھے. اور اندلس کی مسلمان حکومت ہماری پناہ گاہ تھی، اور خلافت عثمانیہ ہماری پناہ گاہ تھی. یہ یہودی مورخ خود تسلیم کرے. ہماری 1000 سال تک یہودیوں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں. یہ لڑائی کب ہوئی ہے؟ پہلی جنگ عظیم سے پہلے خلیفہ عبدالحمید ثانی کے دور حکومت میں یہودیوں کی عالمی تنظیم جو تھی، اس کا وفد آیا خلیفہ عبدالحمید کے پاس. انہوں نے پابندی لگا رکھی تھی خلافت عثمانیہ نے فلسطین میں اور یروشلم میں، بیت المقدس میں، یہودیوں کو یہ اجازت دے رکھی تھی کہ جب آئیں ویزے پر آئیں، اپنی عبادت گاہ دیوار گریہ وہاں جو عبادت کریں 10 دن 12 دن، یہ اجازت دے رکھی تھی. اور یہ پابندی لگا رکھی تھی کہ یہاں مکان یا رہائش اختیار نہیں کر سکتے، زمین نہیں خرید سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے. یہ پابندی. اس پابندی سے چھٹکارے کے لیے یہودیوں کا وفد آیا عبدالحمید ثانی کے پاس. جناب تھوڑی سی ریلیکس دے دیں، ہم کچھ یہودی یہاں آباد ہونا چاہتے ہیں،
تو ہمیں زمین خریدنے کی، کاروبار کرنے کی یا رہنے کی اجازت دے دیں. اس نے کہا یہ نہیں ہوگا. کہتے مجھے پتہ تھا کیا کرنا چاہتے ہیں. دوبارہ وفد آیا، 3 دفعہ وفد آیا، اس نے انکار کر نہیں. اس پر اس کے خلاف تحریک چلی اور وہ معزول ہوا. یورپ نے پورے نے وفد بنا لیا. خلافت عثمانیہ کو ٹارگٹ کر لیا یورپ نے، یورپی ملکوں نے. اور خلافت عثمانیہ کا خاتمہ، پیچھے یہودی تھے، آگے یورپین ممالک تھے. آپ کو یاد ہوگا ہمارے یہاں تحریک خلافت کا بڑا ذکر ہوتا ہے. اس کے بڑے لیڈر کون شمار ہوتے ہیں؟ نام یاد ہے کسی کا؟ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا ظفر علی خان، یہ ڈاکٹر انصاری، یہ سارے ڈاکٹر کچرو اسی تحریک میں ابھرے تھے. سیرت اعلیٰ شاہ بخاری یہ نوجوان تھے، خطیب تھے. اسی تحریک کا نتیجہ سیرت اعلیٰ شاہ بخاری. یہ تحریک کیا تھی؟ ہندوستان میں خلافت قائم کرنے کے لیے تھی؟ نہیں. اس تحریک خلافت کا جس نے پورے متحدہ ہندوستان کو ہلا کے رکھ دیا تھا، بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان، پشاور سے کلکتے تک ہر شہر کوحرام بپا ہوا تھا. اس کا مقصد کیا تھا؟ ہندوستان میں خلافت قائم کرنا نہیں. ترکی کی خلافت عثمانیہ کے خلاف یورپ کی سازشوں کا مقابلہ کرنا، اور ترکی کی خلافت عثمانیہ کی تحفظ کے لیے اس کے بچاؤ کے لیے. خیر، ترکی کی خلافت ختم ہو گئی. جنگ عظیم اول کے بعد یورپ کی سازش، وہ بھی بڑا لمبا قصہ ہے، لیکن جنگ عظیم اول میں جرمنی کو شکست ہوئی تھی. ایک طرف جرمنی تھا، ایک طرف برطانیہ، اٹلی وغیرہ تھے. جرمنی کو کیا ہوئی تھی؟ شکست ہوئی تھی. بس خلافت عثمانیہ جرمنی کے ساتھ تھی، ان کو بھی شکست ہو گئی تھی. اسی میں ٹوٹی ہے خلافت عثمانیہ. جرمنی پہ بھی قبضہ کر لیا تھا انہوں نے، خلافت عثمانیہ کے عرب علاقوں پہ بھی قبضہ کر لیا تھا. اور خلافت عثمانیہ، یہ ایک بات اب میں کہا کرتا تھا، اب باقاعدہ تسلیم ہو گئی ہے کہ جو ترکی میں فوجیں بیٹھی تھیں یورپ کی، مصطفیٰ کمال اتا ترک وہ یہ مطالبہ لے کے کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے ہم ہر چیز چھوڑی، ترکی کو بچائیں گے. ایک الگ موضوع ہے، ترکی کو بچائیں گے. ترکی کیا تحفظ؟ ترکی سے باہر جاؤ، باقی قبضے شبضے رکھو جہاں رکھنے ہیں، ترکی سے باہر جاؤ. اس پر مذاکرات ہوئے تھے. لوزان پیکٹ کہلاتا ہے وہ. ان کا 2 شرطوں پر ترکی کو چھوڑیں گے. ایک شرط، خلافت کا ٹائٹل ختم کرو، اور جو خلیفہ بیٹھو میرا نام اس کو ہٹاؤ، ملک سے نکالو. اور دوسرا، شریعت کا قانون منسوخ کرو، اور لکھ کے دو کا اندر کبھی شریعت کا قانون نافذ نہیں کرو گے. اس پر یورپی قوتیں اڑ گئی. مصطفیٰ کمال کا اپنا موقف یہ تھا کہ بادشاہت کی طرز پہ برطانیہ کے بادشاہ کے برائے نام خلافت کا نام رہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی، خلافت کا ٹائٹل بھی ختم کرنا پڑے گا، شریعت کا قانون بھی منسوخ کرنا پڑے گا، لکھ کے دینا پڑے گا کہ ہم پچھلے مقبوضات میں سے معاہدہ لوزان ہوا. میں اس کے بارے میں کہا کرتا تھا گن پوائنٹ پہ ہوا ہے، میں نے کئی دفعہ لکھا، لیکن اپنے اندازے سے کہ فوجیں اندر بیٹھی ہوئی ہیں کہ یہ شرط پہ لکھ لیں گے کہ یہ لکھ کے دو، گن پوائنٹ یہ اور کیا ہے. اب طیب اردگان نے بھی 2 سال پہلے جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم پہ یہ معاہدہ گن پوائنٹ پہ مسلط کیے گئے. الحمدللہ، معاہدے پر نہیں، اپنی بات کی تصدیق پر الحمدللہ کہہ رہا ہوں. خیر یہ ہو گیا. اس میں فلسطین پہ برطانیہ نے، جو تقسیم ہوئی نا، علاقے تقسیم ہوئے فاتحین میں، ان میں برطانیہ نے فلسطین پہ قبضہ کر لیا. اس سے پہلے برطانیہ کا اور یہودیوں کا معاہدہ ہو گیا تھا. جو معاہدہ وہ خلیفہ عبدالحمید عثمانی سے کرنا چاہتے تھے، وہ معاہدہ برطانیہ کا ہو گیا. برطانوی وزیر خارجہ تھے بالفور ڈیکلیریشن کہلاتا ہے، یہ نیٹ پہ موجود ہے.
کہ اس برطانیہ نے ان سے کہا ٹھیک ہے، ہم فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن تسلیم کرتے ہیں، دنیا بھر سے یہودیوں کے یہاں آ کر آباد ہونے کا حق تسلیم کرتے ہیں، ہم سہولتیں فراہم کریں گے، حق تسلیم کریں گے، دفاع کریں گے، ساتھ دیں گے۔ یہ اعلان بالفور پیکٹ پہلے ہو چکا تھا۔ برطانیہ نے قبضہ کیا، وائسرائے کے بیٹھا، دنیا بھر کے یہودیوں کو آؤ بھائی زمینیں خریدو، مکان بناؤ۔ اس میں ایک حصہ یہ بھی ہے کہ مفتی اعظم فلسطین نے فتویٰ دیا کہ فلسطین کی زمین کسی یہودی پر بیچنا شرعاً جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں علاقے پہ قبضہ کر کے یہ بیت المقدس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی تائید ہمارے دو مفتیان کرام نے بھی کی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مستقل رسالہ ہے، اس پر بوادر نوادر مجموعہ جو اس میں موجود ہے۔ مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ کفایت المفتی میں موجود ہے، ہمارا بھی حصہ ہے اس میں، لیکن زمینیں بکی، سب کچھ ہوا۔ برطانیہ نے زمینیں یہودیوں کو بلایا، سہولتیں دی، خریداری کروائی، اور جب دیکھا کہ اتنی آبادی ان کی ہو گئی ہے کہ ان کو ایک ریاست کے طور پہ تسلیم کروایا جا سکتا ہے، تو برطانیہ نے اقوام متحدہ کے بننے کے بعد وہاں یہ کیس پیش کیا اور ان کی ریاست تسلیم کروا کے دو ریاستی فارمولہ اقوام متحدہ میں، ایک علاقہ ان کا، ایک علاقہ ان کا۔ یہ برطانیہ نے کروایا، برطانیہ نے کیا، اقوام متحدہ نے۔ لیکن اس میں یہ ایک علاقہ متعین تھا یہودیوں کا یا اسرائیل کے نام سے، ایک علاقہ متعین تھا کس کا؟ فلسطین کا، فلسطین کے نام سے۔ بیت المقدس نہ اس میں تھا نہ اس میں، کیونکہ بیت المقدس پہ دعویٰ صرف ہمارا یہودیوں کا نہیں، عیسائیوں کا بھی ہے۔ یہ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ ان کو آزاد رکھا، اس کو اردن کی تحویل میں دیا فیصلے تک۔ یہ اس معاہدے میں بھی بیت المقدس اسرائیل کا حصہ نہیں ہے، اردن کے کنٹرول میں دیا کہ یہ جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ کس کی تحویل میں رہے گا؟ اردن کی تحویل۔ یہ گزر گیا۔ اس کے بعد 67 کی جنگ ہوئی، سن وہ تو ہمارے سامنے ہوئی ہے۔ 67 کی جنگ ہوئی، اسرائیل نے طاقت سارا دنیا کا اسلحہ کی ٹاپ اسلحہ اکٹھا کر دیا تھا۔ 3 ملکوں کو شکست ہوئی اسرائیل کے مقابلے میں، مصر کو شکست ہوئی، اردن کو شکست ہوئی، شام کو شکست ہوئی۔ اس میں اسرائیل نے قبضہ کر لیا بیت المقدس پر، جو اقوام متحدہ ابھی تک قبضہ جائز تسلیم نہیں کر رہی، لیکن ہے قبضہ ان کا ہے۔ یہ سن 67 میں یہ تبدیلیاں آ گئی۔ اس کے بعد دنیا کے تقریباً دنیا اسلام کا موقف 3 موقف رہے ہیں، اب تک چلے آ رہے ہیں۔ ایک موقف پاکستان کا، سعودیہ کا، فلسطینیوں کا، کہ ہم فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ بھی تسلیم نہیں کرتے اور فلسطین کی تقسیم بھی تسلیم نہیں کرتے۔ ایک موقف یہ ہے۔ اب تک ریاستی موقف ہمارا بھی یہی ہے، سعودیہ کا بھی یہی ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ ہم فلسطین کی تقسیم کو قبول نہیں کرتے۔ فلسطین ایک ہے اور اسرائیل ناجائز قابض ہے۔ یہ اعلان سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے کیا تھا، اسرائیل ناجائز ریاست ہے، ناجائز طور پہ قائم ہوا ہے، ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، ریکارڈ پر ہے۔ بلکہ بعد کہ حرامی بچا ہے، پیچھے دنوں بات ہوئی کہ حرامی، وہ اس زمانے میں حرامی بچا تھا، میں نے کہا جو حرامی پیدا ہوتا ہے ہمیشہ حرامی رہتا ہے۔ دنیا میں کوئی قانون ہے کہ پیدا ہوتے وقت اس کو حرامی کہا، تسلیم کیا گیا اور بعد میں کبھی حلالی ہو جائے؟ میرا آج کل یہ بات کچھ وہ اس زمانے قائد اعظم کے زمانے کی بات تھی، انہوں نے کہہ دیا تھا، اب وہ نہیں، اب ناجائز۔ میں نے کہا جی جو پیدا ہوتے وقت حرامی ہوتا ہے نا، وہ مرتے دم تک 200 سال بھی زندگی ملے تو حرامی ہی ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ابھی جھگڑے جو کہتے تسلیم کرنے کے لیے، حرامی کو حلالی نہیں بنائیں گے۔
نہیں تسلیم کرتا. خیر یہ ایک موقف اسرائیل کو تسلیم کرنا اس شرط پر کو سن 67 کی پوزیشن پہ واپس جائے جو قبضے کیے ہوئے. اسرائیل کا موقف کیا ہے؟ یہ بات توجہ سے سننے کی ہے. اسرائیل کا موقف یہ ہے کہ اسرائیل اپنی کوئی سرحدیں گریٹر اسرائیل سے کم تسلیم نہیں کرتا. فلسطین اور اسرائیل کے درمیان سرحدیں وہ کوئی تسلیم نہیں کرتا. کوئی سرحد نہیں ہے، پورا فلسطین ہمارا ہے. صرف فلسطین نہیں، گریٹر اسرائیل کا نقشہ. اب پھر نتنیاہو نے یہی کہا کہ ہم گریٹر اسرائیل ہماری منزل ہے. اور میں اس کے ایک پہلو پر توجہ دلاؤں گا. گریٹر اسرائیل میں مدینہ منورہ گریٹر اسرائیل کا حصہ ہے. نقشہ دیکھ لیں آپ. گریٹر اسرائیل کی سرحد مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے درمیان سے گزرتی ہے. مدینہ منورہ گریٹر اسرائیل کا حصہ ہے. میرا آج کے دوستوں سے یہ کہنا کہ اسرائیل جب اپنی سرحدیں تسلیم نہیں کر رہا اور مدینہ کے قبضے کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس دعوے کو اپنے نقشے میں شامل کیا ہوا ہے، تو اسرائیل کو تسلیم کرنا مدینہ منورہ پر اسرائیل کے دعوے کو تسلیم کرنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسرائیل اپنی سرحدیں تسلیم نہیں کر رہا. سرحد کس کو قرار دے رہا ہے؟ گریٹر اسرائیل کو. اور اس کے سرکاری نقشے میں گریٹر اسرائیل میں مدینہ منورہ شامل ہے. اس پوزیشن میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم خدا نخواستہ مدینہ منورہ پر اسرائیل کے دعوے کو تسلیم کر رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس پہ توجہ نہیں دی جا رہی. خیر اس موقف پر اس دوران مزاحمتی تحریکیں، سب سے پہلے مزاحمتی تحریک ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے. یاسر عرفات بھی مزاحمتی تحریک کے لیڈر تھے. ان کو امریکہ نے اور سب کے مزاحمت ختم کرو، سیاسی جنگ لڑو یار. اس کے بعد مزاحمتی تحریکوں کی قیادت اب کون کر رہا ہے؟ حماس. سیاسی طور پہ تم راستہ نہیں دے رہے، مزاحمت کی تم مخالفت کر رہے ہو، کیا مطلب ہے اس کا؟ حماس نے آج 202 سال پہلے عزیمت کا راستہ اختیار کیا، مقابلہ کیا، وہ چل رہی ہے. اور تمام تر قوت کے استعمال کے باوجود اسرائیل اس وقت تک غزہ کو فلسطینیوں سے خالی نہیں کروا سکا. ٹرمپ صاحب بھی تمام تر دباؤ کے باوجود غزہ کو خالی نہیں کروا سکے. یہ صورتحال اور قربانیاں بے شمار. اس دوران سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ یہ اس فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں. بھائی فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے. مسجد اقصیٰ کا مسئلہ فلسطینیوں کا مسئلہ ہے. غزہ کے ہزاروں مسلمانوں کی شہادت کا مسئلہ فلسطینیوں کا مسئلہ ہے. مدینہ منورہ پر قبضے کا دعویٰ اسرائیل کے فلسطینیوں کا مسئلہ ہے. اور جو کچھ امریکہ اور اسرائیل کر رہے ہیں یہ فلسطینیوں کا مسئلہ، عالم اسلام کا مسئلہ ہے. اس دوران سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہوئی کہ عرب حکمران بھی اور مسلم حکمران بھی کوئی واضح موقف اختیار نہیں کرتے، سوائے مذمت کے. مذمت کرتے ہیں جی، مذمت کرتے ہیں جی. مذمت کوئی شے نہیں ہے، لیکن آگے بڑھا. عربوں میں کوئی اور آگے بڑھا ہے؟ نہ عربوں نے کوئی موقف اختیار کیا ہے، نہ مسلمان حکمران. مذمت کرتے ہیں جی، خالی مذمت. ہمارا فریضہ سے آگے ہے ہمارا مسئلہ. مسجد اقصیٰ ہمارا مسئلہ ہے، فلسطینی کی آزادی ہمارا مسئلہ ہے، مدینہ منورہ پر یہود کا دعویٰ ہمارا مسئلہ ہے. گریٹر اسرائیل میں مصر بھی شامل ہے، شام بھی شامل ہے، بحرین بھی، سارے دعوے اس کا ہمارا مسئلہ ہے. یہ فضا پیدا کر کے اب حالات اس رخ پر لائے جا رہے ہیں. اب تک کی صورتحال کوئی ذہن میں آئی ہے؟ اور اب جنگ کی کمان، ایک بات اور میں حقیقت کرنا چاہوں گا، جنگ کی کمان نتنیاہو کر رہا ہے یا ٹرمپ کر رہا ہے؟ جنگ کی قیادت کون کر رہا ہے؟ سارے محاذ کی لیڈ کون کر رہا ہے؟ ٹرمپ کر رہا ہے.
اور ہم کس کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ اس کے دائیں بائیں کون بیٹھا ہے؟ میں یہ بات بالکل بڑی ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ، ہماری ایمان کا مسئلہ ہے، ایمانی حمیت کا مسئلہ ہے، غیرت کا مسئلہ ہے کہ سارے مشرق وسطیٰ کی جنگ کی قیادت ٹرمپ کر رہا ہے اور اس کے دائیں بائیں ہم بیٹھے ہیں۔ یہ واقعہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اور اب تو اس نے کہہ دیا ہے جو اس کا منصوبہ ہے، میں تفصیلی بات نہیں کرتا، لیکن اس نے کہا کہ غزہ پر کنٹرول میں کروں گا اور میرا نائب کون ہوگا؟ ٹونی بلیئر۔ ٹونی بلیئر کو جانتے ہیں آپ؟ بچوں کو برطانیہ کا وزیر اعظم نہیں، برطانیہ مغرب کا فکری قائد ہے، اصل ٹونی بلیئر ہے، اصل ٹونی بلیئر۔ جب وہ وزارت عظمیٰ چھوڑی تھی اس سے دو باتیں اس کی میں یاد دلاؤں گا۔ ٹونی بلیئر نے جب وزارت عظمیٰ سے فارغ ہوا تو دو باتیں اس نے دو ٹوک کہی تھیں، ریکارڈ پر ہیں، میں نے بھی اس پہ لکھا تھا۔ ایک بات اس نے یہ کہی تھی کہ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ معاہدہ لوزان، اس میں ترکی نے صرف وعدہ نہیں کیا تھا خلافت ختم کرنے کا، شریعت منسوخ کرنے کا، یہ عالم اسلام کا وعدہ تھا ہمارے ساتھ، ہم دنیا کے کسی خطے میں نہ خلافت قائم ہونے دیں گے نہ شریعت نافذ ہونے دیں گے۔ اس کے بعد سے ٹونی بلیئر مستقل قیادت کر رہا ہے، اب وہ اس کا نام اب آیا ہے سامنے۔ تو ٹرمپ صاحب غزہ کو سنبھالنے کے نائب کون ہوگا؟ تو غزہ کا حکمران ٹرمپ ہوگا یا ٹونی بلیئر ہوگا؟ غزہ پہ عمل کون کنٹرول کون کرے گا؟ ایک پہلو اور ذہن میں رکھ لیں، صورتحال یہ بدلی ہے کہ گزشتہ 100 سال سے بیت المقدس پر جنگ ہماری اور یہودیوں کی تھی، یہودیوں سے لڑے ہم نے، وہ 45-47 کی جنگ بھی ہم نے لڑی ہے، 67 کی بھی ہم نے لڑی ہے، ساری جنگیں اب بھی لڑ رہے ہیں۔ عیسائی بھی دعوے دار ہیں بیت المقدس کے۔ اس 100 سال میں عیسائیوں نے کس کو سپورٹ کیا ہے؟ کس کو سپورٹ کیا ہے؟ اب یہ عیسائی خود آگے بڑھ کر کمان سنبھال رہے ہیں۔ میرے نزدیک یہ منصوبہ ٹرمپ کا جو اب آیا ہے نا، یہ اس تکون میں سے پیچھے سے ہٹ کر آگے بڑھ کر خود کنٹرول سنبھالنے کا منصوبہ ہے کہ ٹرمپ صاحب قائد ہوں گے، ٹونی بلیئر صاحب نائب ہوں گے اور فلسطین کا کنٹرول یہ سنبھالیں گے اور مستقبل کا فیصلہ، فلسطین کے مستقبل کا فیصلہ یہ کریں گے۔ یہ ہے صورتحال۔ اس صورتحال میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ ہم اپنی تباہی کروا کے معذرت پر مطمئن ہو گئے ہیں۔ نتنیاہو نے معذرت کر لی ہے جی، قطر پر حملہ کر کے معذرت کری، سوری، ہم سوری پہ مطمئن ہو گئے۔ اور ہم جن کو اسرائیل سب سے بڑا دشمن قرار دیتا ہے، ہم اسرائیل کے سرپرست کے دائیں بائیں بیٹھے۔ وقت دعا ہے بھائی، اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت تیری آ کے جب وقت پڑا ہے۔ یہ صورتحال انتہائی گمبھیر ہے، انتہائی پیچیدہ ہے۔ بہرحال حکمران تو کچھ نہیں کریں گے، علماء کو، دینی قوتوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اس مسئلے پر صحیح رخ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح ورق کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت نازک وقت ہے، بہت امتحان کا وقت ہے۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے موقف کی حفاظت